آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرہ کا اعتکاف کیا، دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات کو طاق راتوں میں تلاش کرو، جیسے 21ویں شب، اسی طریقے سے 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب جو گزری ہے، 27ویں شب، اور سب سے اخیر میں 29ویں شب۔ لوگ ہمارے علاقے میں 27ویں شب کو اہمیت دیتے ہیں، نہیں بلکہ یہ ان طاق راتوں میں، ان 5 راتوں میں شب قدر گھومتی ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن مقدس کی اس آیت سے اس کا اندازہ آپ لگائیے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ قرآن مقدس کو اللہ نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں اتارنے کا جو فیصلہ فرمایا وہ لیلۃ القدر کی رات میں فرمایا، لیلۃ القدر میں فرمایا۔ اور آگے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ کیا ہے یہ؟ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جو اللہ کا بندہ عبادت کی نیت سے، ثواب کی امید سے شب قدر میں کھڑا ہو کر بیٹھ کر جو عبادت کرے، اللہ اسے 83 سال عبادت کی ثواب عطا فرماتا ہے۔ 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، یعنی 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی قدردانی نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ 27ویں شب تو گزر گئی، لیکن ابھی 29ویں شب کی رات باقی ہے۔ اس پر جاگ کر اللہ سے مانگے،